تصویر کے اسٹیکرز بنانے کا حکم۔ میرا کاروبار اسٹیکرنگ کا ہے جو گاڑی وغیرہ مختلف جگہوں پر چپکائے جاتے ہیں، اس میں کبھی تصویر بنانے کا کام بھی آ جاتا ہے، تو اس کام کی شرعاً کس حد تک اجازت ہے؟ محمد یوسف خان: بلا ضرورت تصویر بنانا جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے بہرحال ناجائز ہے وہ، تو اگر چہرے کی تصویر بنائیں گے اس اسٹیکر میں تو یہ گناہ کی بات ہے، اس سے ایوائڈ کریں۔ اگر حمل میں معذوری ہو تو کیا ضائع کر سکتے ہیں؟ آج کل تمام بڑے ہسپتالوں میں پریگننسی کی کسی پیچیدہ صورتحال میں اینوملی اسکین، یہ پتہ نہیں کوئی اسکین کی نئی قسم ہے، تجویز کیا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا الٹرا ساؤنڈ ہے جس میں اس بات کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ بچے کی ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے اندر کوئی پیدائشی معذوری تو نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی معذوری کی صورت میں ڈاکٹرز والدین کو حمل ضائع کرنے کی تجویز دیتے ہیں۔ کیا اس صورت میں حمل ضائع کرنے کی گنجائش ہوگی؟ نیز شرعی اعتبار سے بچے کے اندر روح کب داخل ہوتی ہے؟ کاشف صاحب اسلام آباد سے۔ دیکھیں، دل تو بچے کا پہلے مہینے میں ہی دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن شرعی لحاظ سے جس کو باقاعدہ حیات اور زندگی کہا جاتا ہے وہ 4 مہینے میں ہوتی ہے بچے کے اندر، جس میں شعور کسی حد تک اس میں خاص قسم کا شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو 4 مہینے سے پہلے کسی مجبوری میں حمل گرایا جا سکتا ہے، لیکن وہ مجبوری بھی آپ کی پیدا کردہ مجبوری نہ ہو، یعنی بنائی ہوئی مجبوری نہ ہو، شرعی مجبوری ہو۔ تو اس مجبوری میں یہ بھی ہے کہ بچہ معذور ہے، ڈاکٹر کہہ دیں غالب ہے کہ یہ معذور بچہ ہے، اس کی صحیح نہیں بن پا رہا اور ضائع بھی ہو سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، ماں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں 4 مہینے سے پہلے گنجائش ہے۔ بلا وجہ تو 4 مہینے سے پہلے بھی گنجائش نہیں ہے۔ بلا وجہ کا کیا مطلب؟ حمل ٹھہر گیا، ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، بچے کو کھلائیں گے کہاں سے؟ یہ ایسی وجہ ہے کہ اس کی بیس پہ تو حمل روکنا جائز نہیں ہے، تو گرانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ کیونکہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، قرآن میں صاف ہے کہ اس بیس پہ آپ اولاد کو قتل نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس بیس پہ آپ حمل روک نہیں سکتے، قتل تو کرنا دور کی بات ہے۔ انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ان کا لیے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے۔ تو لیکن 4 مہینے کے بعد تو کسی بھی طرح سے بچے کا حمل گرانا جائز نہیں ہے۔ 100% یقین ہو جائے کہ معذور بچہ پیدا ہوگا پھر بھی آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ حیات ہے، زندگی ہے، اس میں بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر معذور ہو تو تھوڑی قتل کرنا جائز ہے، تو پیدا ہونے سے پہلے بھی قتل کرنا اس کا جائز نہیں ہے۔ اس میں والدین کو چاہیے اللہ پر اعتماد کریں، توکل کریں، ہو سکتا ہے یہی بچہ کل قیامت کے دن آپ کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اور ایسے واقعات بھی ہیں، ڈاکٹروں نے کہا تھا بچہ معذور ہے لیکن بچہ بالکل صحیح سالم پیدا ہوا ہے، ایسے بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اس میں اللہ پہ اعتماد کریں، قتل کر دیا تو قتل کا گناہ ہوگا، اور قیامت کے دن یہ بہت بڑی حسرت اور نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ وہ بچہ باپ سے مطالبہ کرے گا کہ مجھے کیوں ماں کے پیٹ میں قتل کروایا، ماں سے مطالبہ کرے گا وہ۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں ماں کے پیٹ میں اگر حمل ضائع کیا جائے نا وہ بھی اسی آیت میں داخل ہے۔ سافٹ ویئر کے ذریعے، اچھا یہ تو ہو گیا۔ گھر میں 3 شادیاں ایک ساتھ کرنا۔ میرے گھر میں میرے بڑے بھائی، میری اور میری چھوٹی بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی گھر میں 3 لوگوں کی ایک ساتھ شادی ہوتی ہے تو ان میں کسی نہ کسی کے نکاح میں پریشانی ہوتی ہے، یعنی وہ پریشان رہتا ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ شاہ رخ خان انڈیا سے۔ دیکھیں، پریشانی کا تعلق شان کو پرے کرنے سے ہے۔ آپ شان پرے کر دیں، پریشانی دور ہو جائے گی آپ کی، یعنی شان کا مطلب اپنی عزت اور اپنے ہر وقت ناکو بنا کے رکھنا۔ باقی 3 شادیاں ایک ساتھ کرنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، پریشانی سے، شرعی لحاظ سے بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ 2 بھائیوں کی جب ایک ساتھ شادی ہوتی ہے نا، اور 2 بہویں ایک ساتھ گھر میں آتی ہیں تو لوگوں کے تبصرے بہت ہوتے ہیں، کیونکہ کمپٹیشن ہوتا ہے نا، یہ والی ایک شکل کی اچھی ہے، ظاہر ہے دونوں بالکل ہر چیز میں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، تو اس طرح کی باتیں بنتی ہیں، دونوں کام کاج میں ایک جیسی نہیں ہوں گی، اخلاق میں ایک جیسی نہیں ہوں گی، تو بہت فوراً، اور آئی بھی دونوں ایک ساتھ ہی ہیں، تو لوگوں کے تبصرے بہت ہوتے ہیں، خواتین کے بھی، یہ والی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، وہ تھوڑی دیکھو ناک اس کی ٹیڑھی ہے، یہ اس کا رنگ ہو رہا ہے، اس کا دیکھو رنگ دبا ہوا ہے، یہ اتنی محنتی ہے، تو ان چیزوں سے فسادات بہرحال ہوتے ہیں، اور دونوں 100% ایک جیسی ہو نہیں سکتی، تو جو زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں، جس میں ذرا کم لو لیول کی ہے اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس سے پھڈے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تجربے کے بعد ماہرین کا یہ کہنا ہے
کہ بھئی دو بھائیوں کی شادی ایک ساتھ نہ کرو، کرنے یعنی تھوڑا تھوڑا وقفہ کر کے کر لیں. یہ تجربے کی بیس پہ، کوئی شرعی حکم نہیں ہے، اور ہر جگہ ہر حالات ایک جیسے بھی نہیں ہوتے. تو تجربے کی بیس پہ کہتے ہیں بھئی دو بہویں گھر میں جمائیں تو تھوڑا تھوڑا فاصلے سے آ جائیں، تاکہ وہ پرانی والی تھوڑی نظروں سے اوجھل ہوگی، پھر نئی کی طرف لوگوں کی توجہ جائے گی. دونوں ایک ساتھ آئیں گی تو تبصرے بہت ہوتے ہیں اس سے فسادات کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح دو بہنیں ایک ساتھ رخصت ہوتی ہیں نا، تو ان میں بھی داماد ایک جیسے آتے ہیں تو ان میں بھی پھر کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے، باقی ہر جگہ نہیں ہوتا. طلاق نامے پر زبردستی دستخط کرنے سے کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ میرے والدین اور میرے سسرال والوں کے درمیان کچھ باتوں کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے والدین مجھے اپنے گھر لے آئے تھے. اس وقت شوہر گھر پر نہیں تھے. شوہر نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن نہ ہو سکا. کچھ روز بعد میرے شوہر کی طرف سے کاغذات بھیجے گئے جس پر 3 طلاقیں لکھی گئی تھیں. اگلے روز میرے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ طلاق نامہ نہ میں نے بنوایا ہے، نہ ہی میں نے پڑھا ہے، اور نہ ہی زبان سے اقرار کیا ہے. مجھے والدین نے زبردستی دستخط کروائے ہیں، میں نے طلاق نہیں دی. اس کے بعد میرے سسرال والوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے زبردستی دستخط کروائے ہیں. کسی عالم نے کہا کہ زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی، البتہ اس کے علم میں تھا کہ یہ طلاق کے کاغذات ہیں تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی. اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی درکار ہے. دیکھیں، زبان سے جب طلاق دی جائے تو زبردستی ہو یا بغیر زبردستی طلاق بہرحال واقع ہوتی ہے، لیکن لکھی ہوئی طلاق جب جبراً دلوائی جائے تو طلاق واقع، اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ نہیں ہوتی، کہ اگر ریٹن میں کسی نے سائن کر دیے یا لکھ دیا اور جبراً زبردستی کروایا گیا یہ کام تو طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن یہاں زبردستی تھی یا نہیں تھی، اس کا فیصلہ اس لیے میں نہیں کر سکتا کہ انہوں نے نہیں بتایا کہ والدین نے کیا ان پہ زبردستی ڈالی تھی. والدین بیچارے کہاں اولاد پہ آج کل زبردستی کر سکتے ہیں. تو یہ کس نوعیت کی زبردستی تھی، تو یہ جب تک اس زبردستی کو ڈیفائن نہیں کریں گے تو اس سے پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی زبردستی تھی بھی یا نہیں تھی. بعض دفعہ ایسی ایک آدمی کہتا ہے لکھ دے، وہ آدمی کہتا ہے میں نے لکھ دی تو میں، یعنی بہت سے لوگ طلاق لکھ کے کہتے ہیں ہماری نیت نہیں تھی یا ہمیں دباؤ تھا. تو کس نوعیت کا دباؤ تھا؟ تو اس نوعیت کا دباؤ تھا جس سے جبر کا تحقق ہو جاتا ہے اور رضا کے معدوم ہونے کا تحقق ہو جاتا ہے، یعنی اس کا تحقق ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ راضی نہیں تھا، تو وہ خاص نوعیت کا جبر ہوگا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ سوال آپ دارالفتاء جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی اس ایڈریس پہ TCS کر دیں، نام اور فون نمبر لکھ کے، تاکہ پھر میرے پاس آیا یا کسی بھی مفتی کے پاس آ گیا تو وہ آپ کو کال کر کے جبر کی جو بھی تفصیل جتنا جبر ہوا تھا اس سوال کا حصہ بنا کے پھر اس کے حساب سے جواب لکھ دیا جائے گا. صرف یہ کہنا کہ والدین کی طرف سے دباؤ تھا اتنا کافی نہیں ہے. وہ دباؤ کی کیا ڈر تھا آپ کو کہ اگر آپ دستخط نہیں کرتے تو کیا کر لیتے والدین، یہ دیکھنا پڑے گا. 3 طلاق کے بعد رجوع کا فتویٰ لینا. کیا 3 طلاق کے بعد اہل حدیث مفتی سے فتویٰ لے کر رجوع کرنا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. 3 طلاقوں کے بارے میں قرآن نے صاف طور پہ کہہ دیا 3 ہوتی ہیں، بخاری مسلم کی احادیث ہیں، صحابہ کرام کا اجماع ہے، چاروں اماموں کا اجماع ہے. اس مسئلے میں اختلاف بہت بعد میں شروع ہوا ہے، بالکل قطعی نصوص جیسا مسئلہ ہے، اس میں اختلاف رائے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اسی وجہ سے جو بھی محقق علماء ہیں جنہوں نے اس مسئلے پہ بہت تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں اہل حدیث سے اگر کسی نے فتویٰ لے لیا، خود اہل حدیث نے بھی، تو بیوی اس سے حلال بہرحال نہیں ہوگی، زنا کا گناہ ملے گا. کسی نے بھی ایسا کیا ہوا ہے تو فوراً علیحدگی اختیار کر لے. وہ مختلف ویب سائٹس پر آن لائن ارننگ کا حکم. آج کل آن لائن ارننگ کا بہت زیادہ کام چل رہا ہے، بہت ساری ویب سائٹس اس پر کام کر رہی ہیں، لیکن میں نے 3 ویب سائٹس پر اپنے اکاؤنٹ بنائے ہیں. ایک فائیور پر، ایک ایٹ فلائی پر اور ایک امیزون پر. ان میں سے امیزون یہودیوں کی ویب سائٹ ہے اور فائیور عیسائیوں کی ہے. ان میں کام یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹس کو سیل کرنا ہے، ان کے لیے گرافک ڈیزائننگ کرنی ہے، ان کی CV بنانی ہے وغیرہ، جو ہم آن لائن کریں گے اور وہ آن لائن ہی ڈالرز میں پے کریں گے. تو کیا ہمارے لیے مسلمان کے طور پر یہ کام کرنا جائز ہے اور اس کی آمدنی ہمارے لیے حلال ہوگی یا نہیں؟ اس طرح ہم کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سمیہ فاطمہ لاہور سے. جائز ہے جی، کوئی غیر مسلم کمپنی کو پروموٹ کرنا، اگر آپ اس کے پیسے لے رہے ہیں تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کو بھی تو ہو رہا ہے نا، وہ بھی تو آپ کو پیسے دے رہے ہیں، فری میں تھوڑی کرا رہے ہیں.
تو چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے ہندو کی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ کام جائز ہونا چاہیے۔ تو اب مجھے نہیں، آپ نے بہت ہی مبہم بات کی ہے، تو صرف ان کی سی وی آپ بناتے ہیں یا ان کی پروڈکٹس کو سیل کرتے ہیں تو سیل کرنے پر کمیشن ملتا ہے تو بالکل جائز ہے، لیکن اگر آپ ان کی پروڈکٹ خرید کے سیل کرتے ہیں تو پھر خرید و فروخت کے حکام لاگو ہوں گے کہ ایک چیز اپنے قبضے میں لیے بغیر آپ آگے بیچ نہیں سکتے، بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے۔ اس کی تفصیل میں کئی دفعہ چینل پہ ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ ایک بڑے بکرے سے لڑکے کا عقیقہ ہو جائے گا؟ کیا لڑکے کے عقیقے کے لیے 2 بکرے ضروری ہیں؟ ہم نے ایک بڑا سا بکرا خریدا ہے جو 2 بکروں کے برابر ہے، کیا اس سے عقیقہ ہو جائے گا یا نہیں؟ حافظ حماد اللہ سجاول سے۔ حافظ بھائی، یہ بکرا آپ میرے پاس بھجوا دیں، میں بریڈنگ کے لیے بہت اونچے بکرے کی تلاش میں ہوں، تو آج مجھے پتہ چلا کہ سجاول میں ایسے بکرے ہیں جو ایک بکرا 2 بکروں کے برابر ہے، تو آپ پلیز مجھ سے رابطہ کریں، مجھے ایسا خاندانی بریڈر چاہیے، اور مجھے دمبا بھی چاہیے، پیسوں کا فری میں نہیں، ایک خاندانی قسم کا جو کجلے ہوتے ہیں نا، بہت ہی ٹائٹ قسم کے بریڈر چاہیے مجھے دمبی کے لیے۔ تو ایسا دمبا بھی آپ تلاش کریں جو ایک دمبا 4 دمبوں کے برابر ہو، بہتر تو یہ، نہیں تو کم از کم چلو 2 کے برابر بھی ہو تو چلے گا، تو فری میں نہیں چاہیے، پیسوں کا خریدوں گا انشاءاللہ۔ باقی مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ تو میں نے اس لیے کہ آپ کے پاس اس ٹائپ کے بکرے ہیں جو 2 کے برابر ہیں ماشاءاللہ، باقی 2 بکرے ایک بچے کی طرف سے کافی نہیں ہوں گے، بکرا الگ الگ چھوٹے چھوٹے پدے سے 2 ہو جائیں بے شک۔ تو عقیقے میں جو سنت عمل ہے وہ یہی ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے، لڑکی کے لیے 1۔ باقی یہ کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ اگر 2 کر نہیں سکتا تو 1 بھی اللہ قبول کر لے گا، تو اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو پھر 1 کر لیں، لیکن عام طریقہ جو سنت سے ثابت ہے وہ 2 ہی ہے۔ بیٹی والدین سے پہلے فوت ہو گئی تو نواسوں کو کیا میراث ملے گی؟ اگر بیٹی ماں سے پہلے فوت ہو جائے تو ماں باپ کی جائیداد سے بیٹی کے ورثہ یعنی اولاد کو حصہ ملے گا یا نہیں؟ نادر خان اٹک سے۔ جی بیٹی اگر نہ ہو تو بیٹی کی بیٹیاں تو وراثت میں شامل نہیں ہوتی، ان کا حصہ نہیں ہے اس میں، تو بیٹیوں کی بیٹیوں کو ملے گا، بہت نادر کنڈیشن میں ملتا ہے، تو مجھے نہیں پتا اب آپ کے جب تک پورے وارثوں کی تفصیل نہیں بتائیں گی یا بتائیں گے جو ہیں، یہ انہوں نے بتائیں گی نے پوچھا ہے، یہ بتائیں گے نے پوچھا ہے، اچھا یہ بتائیں گے نے پوچھا ہے، نادر خان اٹک سے۔ تو جب تک آپ مجھے پوری وارثوں کی تفصیل نہیں بتائیں گے تو میں نہیں کہا، میں یہ مسئلہ بیان نہیں سکتا۔ نارملی عام طور پر نواسیوں کا حصہ نہیں ہے، نواسیوں کو اپنے ددیال سے ملتا ہے، ننیال سے نہیں ملتا۔ بے پردگی کا وسوسہ کیسے دور کریں؟ میں ابھی کالج اسٹوڈنٹ ہوں اور آگے یونیورسٹی بھی جانا ہے، ابھی تک الحمدللہ میں نے پردہ کیا ہے، لیکن اب بہت مشکل ہو رہی ہے میرے دل میں، فیشن کے بارے میں بہت وسوسے آتے ہیں۔ جب دوسری لڑکیوں کو فیشن کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو اپنے ارادے پر ثابت قدم نہیں رہ پاتی، براہ کرم کوئی حل بتا دیں کہ جب میں کوئی فیشنیبل یا بے پردہ خاتون کو دیکھوں تو میرے دل میں برے وسوسے نہ آئیں۔ پاکیزہ انجم، آپ کا تو نام پاکیزہ ہے ماشاءاللہ، تو اللہ آپ کو جیسا نام ہے ایسا ہی بنائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مریم کا بھی تذکرہ کیا، فرعون کی زوجہ آسیہ کا بھی تذکرہ کیا، ماحول فرعون کے ساتھ تھا، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کے محل میں لاکھوں کروڑوں روپے کی دولت اور حکومت دیکھتے ہوئے بھی حضرت موسیٰ کو فالو کیا ہے، فرعون کو فالو نہیں کیا۔ تو دنیا میں آزمائشیں آئیں، یہاں تک کہ فرعون نے قتل کر دیا ان کو، لیکن کیسا بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا کہ قرآن میں اللہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن ان 2 باحیا لڑکیوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام جن کے گھر گئے، بکریاں چرائیں، اور ان میں سے ایک کا موسیٰ علیہ السلام سے نکاح ہوا، اور قرآن ان لڑکیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء، ان میں سے ایک موسیٰ کے پاس آئی حیا سے چلتی ہوئی۔ تو اللہ کو لڑکی کی حیا اتنی پسند ہے کہ قرآن میں اللہ اس حیا کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، نمایاں کر رہے ہیں۔ تو ان لڑکیوں کو نہ دیکھیں، ان کا بڑھاپے کا سوچا کریں کہ کیسا بڑھاپا گزرے گا ان کی گھریلو لائف برباد ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو اللہ استقامت عطا فرمائے، ماحول سے متاثر نہ ہوں، اپنی قبر کو سامنے رکھیں، آخرت کو سامنے رکھیں۔ اصل عزت وہ ہے جو اللہ کی نظر میں بنے، دنیا کی نظر میں عزت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل عزت وہ ہے جو اللہ کی نظر میں بنے۔ تو تھوڑے دن کے مجاہدہ ہے، اس کے بعد بڑھاپے میں تو یہ لڑکیاں بھی اسکرٹ میں بھی گھومتی ہیں تو کوئی نہیں دیکھتا ان کو۔ یورپ میں حال تو جا کے دیکھیں نا، انگریز لڑکیوں کی جوانی تو لوگ دیکھتے ہیں، ان کا بڑھاپا نہیں دیکھ رہے ہوتے، بڑھاپے میں ان کی رالیں ٹپک رہی ہیں، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا۔
تو جو فطرت نے نظام دیا ہے وہ یہی ہے کہ عورت باپردہ زندگی گزارے، کسی دیندار سے نکاح کرے، پھر اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے، اور اسی میں بڑھاپا ہو، اس کا خاندان ہو، بہویں ہوں، داماد ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں، ایک عزت کے ساتھ زندگی گزرے۔ جب مرے تو پیچھے رونے والے لوگ ہوں، خاندان ہو اس کے پیچھے، اس کی خدمت کرنے والے، اس کے پیچھے رونے والے۔ تو یہ جو آج کل لبرل لڑکیاں جس طرف جا رہی ہیں نا، ان کا بہت حساب کتاب خراب ہے، ڈپریشن کی مریضہ بنی ہوئی ہیں، سگریٹ پی رہی ہیں اور نشوں کی طرف جا رہی ہیں، بہت ہی خراب یعنی ماحول ہے۔ تو چند دن کی عیاشی دیکھ